جی ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم عرفان میں مزید برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محمود صاحب ہم چوتھا سوال آپ سے کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ میلاد شریف اور یہ جو محافل سجائی جاتی ہیں، یہ جو 12 ربیع الاولی والے دن ہم جلوس منعقد کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہم جلوس منعقد کرتے ہیں، تو اب جو ناظرین کو اس بات کا بھی ذرا علم ہو جانا چاہیے کہ کچھ اب آپ اعتراض یہ کرتے ہیں، سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کے دلائل سے کہ میلاد منانا چاہیے، تو لیکن یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ جو آپ اعلانات کرتے ہیں، اشتہارات چھپواتے ہیں اور مطلب ہے کہ ایک مجمع لگاتے ہیں، کیا یہ صحابہ نے لگایا ہے؟ یہ آپ عمل کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ مہربانی ذرا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام جو ہے وہ گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن حضور تھوڑا سا ہم سے دور جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، یعنی تھوڑا سا حضور سائڈ پہ کھڑے گئے، ہمیں حضور نظر نہیں آ رہے تھے۔ یتذاکرون، یہ سارے صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل ہیں، کیسے اللہ نے خلیل کو چنا۔ دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تیسرے نے کہا کہ جو حضرت آدم ہے وہ صفی اللہ ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی روح ہیں۔ یہ گفتگو کر رہے تھے، تو یہاں پہ پہنچے تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ تشریف لے آئے۔ جب حضور نے ان کی گفتگو سنے کہ یہ تو انبیاء کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو حضور آئے تو فسلم، حضور علیہ السلام نے آ کے اسلام بھیجا۔ تو حضور بیٹھ کے تو حضور نے فرمایا کہ اب یہ دیکھیں، وہ صحابہ کرام جو ہے وہ سرکار کے آنے سے پہلے انبیاء کے فضائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اب یہ حضور کی تصدیق دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا وہ کذالک، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ صفی اللہ تھے، وہ کذالک، یہ حضور نے سب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے جیسے آپ نے بیان کیا وہ ایسے ہے۔ لیکن آگے حضور نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے سارے اپنے مقام پہ ہیں، لیکن اللہ وانا حبیب اللہ، لیکن میں تو اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں جو ہے پھر حضور نے آگے اپنی شان کے بارے میں گفتگو بیان فرمائی۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں بیٹھ کے اپنے فضائل کو خود بیان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجمع لگا کے فضائل بیان کرنا یہ خود مصطفیٰ کریم کی سنت مقدس ہے۔ اور امام ترمذی نے جو ہے ایک باب باندھا ہے دوسری جلد میں، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ امام ترمذی کا جی باب ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ نے باب باندھا، اس میں سرکار کی میلاد پاک کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات جو ہے یہ کہ سرکار اسلام کے نام مقدس پر جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص پھل کا ذکر چھڑے تو بلبل جو ہے وہ دور رہے۔ تو یہ ہم سب جو مسلمان ہیں جن کے دل میں حضور کا عشق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر ہوتا رہے، ہم سرکار کی باتیں جو ہے سنتے رہے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل مصطفیٰ، آپ کی گفتگو سے بالکل واضح نظر آ رہا ہے جو آپ نے ترمذی شریف کی حدیث طیبہ سنائی ہے کہ پہلے صحابہ نے مجمع لگایا، پھر اس صحابہ میں زیر صدر دامنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ اگر یہ میرا خیال ہے کہ اگر ایسا وہ مجمع لگا کے میلاد کرنا یا تو اگر وہ غلط ہوتا تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور ان کو منع فرماتے، بلکہ منع نہیں فرمایا جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، اس طرح نہیں جناب۔ واہ واہ واہ، اسلام کے قوانین میں یہ بھی حضور کی حدیث ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جس کو مسلمان جو ہیں وہ اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو حضور کا میلاد ہے، یہ تو عام مسلمان، یہ تو اللہ کے نبی اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہوا۔ جی ماشاءاللہ جی اور بات وہ جو جلوس والی ہے، جی بالکل، جلوس میں بات بڑی خوبصورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ماشاءاللہ، جو بچے ہیں جوان اور بچے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور وہ مدینہ کی گلی میں گھوم رہے تھے، وہ کہ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اور وہ کہہ رہے تھے یا محمد آ گئے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ یعنی کہ وہ سرکار کی آمد کی خوشی میں کہ حضور مدینہ میں تشریف لائے تو وہ گلی گلی وہ بتا رہے ہیں، نعرے لگا رہے تھے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، یا محمد یا محمد۔ تو ان کا انداز ایسا تھا تو ہمارا انداز ایسے ہے، سبحان اللہ۔ اس انداز میں کہتے تھے تو ہمیں انداز اس سے پتہ چلا کہ ہم جو عرب والے ہیں نا، اصل عرب والے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، آج کے عرب والوں کو نہیں، جو اصل عرب والے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی گفتگو سے ایک اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ وہ جو استقبال کر رہے تھے اور جلوس کی شکل میں استقبال کر رہے تھے اور وہ نعرہ بھی لگا رہے تھے یا محمد یا محمد یا رسول اللہ، تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت کو اللہ نے وہی عقیدہ عطا فرمایا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ جزاکم اللہ فی دارین قبلہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ جی ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم عرفان میں مزید برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے۔